اسلامی سارے تو نے کام کرنے ہیں، میرے پاس لوگ بچے داخل کرانے آتے ہیں تو ایک جملہ وہ اکثر بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں بچہ داخل کرانا چاہتا ہوں تاکہ میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو میں کہتا ہوں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، حدیث پاک میں الفاظ موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ والدین کو اعزاز دے گا، لیکن آپ ماشاءاللہ باشعور ہیں۔ اگر آپ کو اس بات کا شعور ہے نا کہ بچے کی وجہ سے حافظ قاری علامہ صاحب کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے گی، تو اور بھی تو کئی چیزیں بخشش والی ہیں، آپ عمل کیوں نہیں کرتے؟ ان پر آپ توجہ کیوں نہیں دیتے؟ اس طرف بھی تو آپ غور فرمائیں۔ آپ کسی اور کے ذریعے سے جو بخشش چاہتے ہیں تو کوئی ایسا کام کرے نا کہ ہم رب سے دعا کریں تو اللہ ہماری وجہ سے کسی اور پر بھی فضل فرما دے۔ لیکن ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے، اپنے اندر تبدیلی نہیں لانا چاہتے۔ ہم کوئی سویرے اٹھ کے کچھ مصلی کو، عبادت کو، اللہ کو ٹائم نہیں دینا چاہتے۔ ہم گھر میں سچ نہیں بولنا چاہتے۔ کیا ہمارے بچوں کو خبر نہیں ہے کہ ہم موبائل پہ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا بچوں سے یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ گھر کے اندر جو مال آتا ہے وہ کس طرح کا ہے؟ کیا ہمارے بچے نہیں دیکھتے کہ ہمارے باپ کا رویہ ہماری ماں کے ساتھ کس طرح کا ہے؟ کیا وہ چیزیں بنظر غائب غور سے ملاحظہ نہیں کرتے کہ ہماری اماں کا رویہ اپنے میکے کے حق میں کیا ہوتا ہے اور باپ کے والدین کے حق میں کیا ہوتا ہے؟ وہ ساری چیزیں جو ہمارے گھر میں ہو رہی ہوتی ہیں وہ بغیر ہمارے بتائے بچے اسے سبق لے رہے ہوتے ہیں۔ اس رستے کے وہ مسافر ہوتے ہیں جس رستے پر میرے گھر والے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کے لیے سب سے پہلے تو گرمیوں میں دوپہر کو سارے لوگ کی گاؤں میں سویا کرتے تھے، تو ایک بچہ، ایک نوجوان موٹر سائیکل پہ نا اس نے بڑا سخت ہارن لگایا ہوتا تھا، تو وہ لاڈلا بچہ تھا، اپنے ماں باپ کا اکلوتی اولاد تھی، تو وہ گلی سے گزرتا تو میری والدہ بڑی ناراض ہوتی، کئی دفعہ برا بھلا بھی کہتی کہ اس کو شرم ہی نہیں آتی، یہ سوتوں کو جگا دیتا، اتنا سخت ہارن لگا دیا ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اس نے وہ ہارن اکھیڑ دیا، اسی گلی سے گزرتا لیکن چپکے سے۔ تو بچہ شرارتیں کرنے والا شرارت چھوڑ جائے تو پھر بھی سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیوں چھوڑ گیا ہے؟ تو اماں جی کہنے لگی انہوں پوچھتے صحیح کی ہویا سو۔ میں نے اس سے ایک دن کہا کہ خیر ہے، تو مجھے کہنے لگا بھائی جان میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تو میری والدہ نے مینوں تھپکی دے کے کہ پتر ہے ہارن لا چھڑ، تیاں دے پیو انج دے کام نہیں کردے۔ میں اب صاحب اولاد ہوں، تو اگر میرا کردار اس طرح کا ہوگا تو پھر لہجہ کیا ہوگا؟ میں نے چھوڑ دیے سارے کام، چونکہ میرے گھر میں بیٹی آ گئی ہے اور میری ماں نے مجھے کہا ہے کہ بیٹیوں کے باپ کا یہ لہجہ نہیں ہوتا، ان کے انداز بڑے شستہ بڑے صاف ہوتے ہیں، چونکہ گھر میں بیٹی نے آنکھ کھولنی ہے، اس نے وہ رنگ دیکھنا ہے۔ میں ایک دوسری بات بھی آپ کو عرض کرتا ہوں، میں کھانا کھا رہا تھا، گھر کے اندر بیٹھا تھا، تو میری گھر والی مجھ سے کہنے لگی کہ باہر بچہ بڑا بلک بلک کے رو رہا ہے مدرسے کا۔ میں نے کہا جلدی سے بلاؤ۔ وہ بچہ اندر آیا تو وہ کانپ رہا تھا اور اس کی حالت اس طرح کی تھی کہ شاید تھوڑی دیر میں گر جائے۔ تو مجھے تو کھانا بھول گیا، میں نے کہا پتر خیر ہے، کیا ہوا کیا ہے؟ تو بولے تو اس سے بات نہ ہو سکے، ہانپتے کامتے تڑپتے ٹوٹتے جملے۔ وہ میں نے کہا بیٹے کیا بات ہے، چھوٹا سا بچہ ہے۔ کہنے لگا میں نے گھر ٹیلی فون کیا تھا، میرے ابا جی پھر میری اماں سے لڑ رہے ہیں۔ حضرت صاحب جب وہ لڑتے ہیں تو ہم چار پائیوں کے نیچے چھپ جاتے ہیں، خوف آتا ہے، میری بہنیں روتی ہیں، ہمیں کسی چیز سے اتنا ڈر نہیں آتا کیونکہ ہمارا والد پھر ہماری اماں کو مارتا ہے، خوف آتا ہے۔ آج گھر میں نا پھر ابا جی اماں کو پیٹ رہے ہیں، میں نے فون کیا تھا تو بہنیں رو رہی ہیں، آپ دعا کر دیں ہمارے گھر میں سکون ہو جائے۔ ہم تو اپنے بچوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، پر یہ کس نے رلایا ہمارے بچوں کو؟ ماں باپ نے مل کے؟ کس نے تباہی کی؟ ان کے خیالات کیوں بکھر گئے؟ اتنا خوف کس چیز نے طاری کیا؟ یہ سکون کس نے چھینا؟ میں نے پھر ان کے والد کو بلایا، گزارش کی، اور مجھے امید ہے کہ وہ میری بات بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ میں نے ان کو وہ سارے حالات سے آگاہ کیا کہ آپ کے بچوں کی نفسیات کہاں تک جا رہی ہے، پر میری آپ اس واقعے کے بعد میں سمجھا کہ شاید یہ ایک گھر کا مسئلہ تو نہیں ہوگا،
جانے کتنے گھروں میں یوں ہوتا ہوگا، کتنے بچے خوف کی زندگی گزارتے ہوں گے، اللہ جانے اب کیا ہونے لگا ہے۔ تو اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کے لیے، اخلاقی، بڑا پیار کرتا ہے باپ اپنے بچے سے، میں صحیح بتاتا ہوں آپ کو، بڑا پیار کرتی ہے ماں اپنے بچے سے، لیکن یاد رکھنا اس پیار میں کہیں وہ اخلاقی حدود کو کراس نہ کر جائے۔ یہ دیکھ لینا کہیں آپ کے لاڈ پیار میں کوئی ناجائز بات اس کے منہ سے نکلے کسی کے بارے میں اور آپ اسے قبول کر کے کہیں اسے تباہ نہ کر دیں۔ باپ میں نے دیکھا ہے یہ کام کرتے ہیں کہ بچے نے اگر کبھی کوئی تحفہ مانگ لیا ہے اور موقع آ گیا ہے تحفہ دینے کا تو باپ اوور ٹائم بھی لگاتا ہے۔ والد کہتا ہے اپنی فیکٹری کے مالک سے کہ میں تھوڑے تھوڑے کٹوا دوں گا پر مجھے بچوں کے لیے گفٹ خریدنا ہے، ان کے کپڑے بنوانے ہیں، بڑی جان جوکھوں میں ڈالتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو مایوس نہیں دیکھنا چاہتا، میں اعلیٰ سے اعلیٰ چیز بھی لاؤں گا۔ پر آپ کو پتہ ہے اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا کسی باپ کا اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے سب سے بہترین تحفہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھا ادب سکھا دے۔ یہ سونا تحفہ دیا ہے باپ نے کہ اس بچے کو اس نے اچھی تربیت سے روشناس کرا۔ یہ خوبصورت تحفہ سونا، یہ کمال کر دی والد نے کہ اس نے اپنے بچے کے آداب زندگی میں ایک اچھے ادب کا اضافہ کیا۔ آپ نہ ہزاروں کا لاکھوں کا تحفہ لے کے آئیں لیکن اس کی اخلاقی تربیت کریں، اس کے کردار میں جاذبیت پیدا کریں۔ ہو نہ آج بھی کوئی ماں ایسی جو غوث پاک کی ماں کی طرح کہے پتر بھوک کاٹ لینا پر جھوٹ نہ بولنا۔ ہو نہ کوئی ماں آج بھی ایسی جو بابا فرید کی ماں کی طرح یہ کہے پتر تجھے شکر پسند ہے پر ملے گی تب جب تو نماز پڑھ کے مصلی اٹھائے گا۔ ہو نہ آج بھی کوئی خواجہ بختیار کاکی کی ماں جیسی ماں جو سارا دن گھر میں سپارے پڑھتی رہے اور 15 سپارے یاد ہوں اور صبح شام پڑھے۔ او خدا کے بندو، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کردار کی روشنی سے نور پاتی ہیں، جو صرف عمل کے حسن سے دنیا کو حسین کر دیتی ہیں۔ بچوں کی روحانی تربیت، اخلاقی تربیت، ہم جو بچوں کو سبق دے رہے ہیں وہ محدود زندگی کا دے رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہمارے دین نے کہا ہے کہ زندگی 60-70 سال کی نہیں، اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، ختم نہ ہونے والی ہے۔ ہم نے بچوں کو جتنے اسباق پڑھائے ہیں وہ دنیاوی زندگی کے لیے، روزی روٹی کے لیے، کاروبار کے لیے، شادی نکاح کے لیے، لیکن ہمیں ہمارے دین نے کہا ہے کہ انہیں وہ سبق بھی دو جو قبر میں بھی انہیں کامیاب کرے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو گے اور اپنے بچوں کو بھی بچاؤ گے، یہ اہتمام کرو۔ تو وہ خاص خوبصورتی جو ہمارے دین نے کہا ہے کہ ان کی اخروی زندگی میں ان کے کام آئے۔ دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 چیزیں ہمارے ذمہ لگائیں، فرمایا اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ یہ باپ کے ذمہ لگائی ہیں حضور نے چیزیں، ماں کے ذمہ لگائی ہیں، فرمایا یہ اپنی اولاد کو سکھاؤ 3 چیزیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی؟ فرمایا ایک تو اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ اس کا مطلب ہے ابا کو نعت پڑھنی چاہیے نا، اس کا مطلب ہے اماں کو نعت آنی چاہیے نا، اس کا مطلب ہے حضور کے قصیدے یاد ہونے چاہیے نا، اس کا مطلب ہے نا کبھی بازو تھام کے باپ کا ہے نا پتر چل آج فلان جگہ تجھے لے جاؤں وہاں مدینے والے کی باتیں ہوں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے باپ کو ان سارے رستوں کا تعین تو بیٹے کا بازو تھام کے اسے کتنی جگہوں پہ لے گیا ہے، چل ایک دن یوں بھی کر تھام اس کا بازو اور اسے حضور کے مدینے بھی لے جا کر، محبوب کے سامنے کھڑا۔ فرمایا اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اور فرمایا دوسرے کام یہ کرو کہ اپنے بچوں کو اپنے نبی کی اولاد کی محبت سکھاؤ۔ سکھائی حضرت عمر نے جناب عبداللہ کو، عبداللہ ابن عمر کو محبت، تو پھر انہوں نے محبت کی۔ اپنی اولاد کو اپنے نبی کریم کی اولاد کی، اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ اور تیسرا حضور نے ذمہ لگایا کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تلاوت سکھاؤ۔ یہ ماں باپ سکھائیں، پہلے خود سیکھیں پھر اپنے بچوں کو سکھائیں۔ انہیں کہ پتر آ بیٹھ میرے پاس بیٹھ کے قرآن شریف پڑھ، میں تجھے پڑھاتا ہوں۔ تلاوت کلام مجید تو ہر مسلمان کے لیے صحیح تلفظ سے سیکھنا ضروری ہے، تو پہلے سیکھیں پھر سکھائیں۔
تو ان کی اخلاقی تربیت، روحانی تربیت، دو انسان کی تربیت کے مزاج ہوتے ہیں، ایک اس کی ظاہری تربیت ہوتی ہے، ایک اس کی باطنی تربیت ہوتی ہے۔ اس کے ظاہر کا بھی خیال کریں۔ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے ایک بچہ کھانا کھا رہا تھا تو جہاں سے مرضی کھا رہا تھا، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنی سائیڈ سے کھاؤ، اللہ تمہیں برکت عطا کرے گا۔ بچوں کو اخلاق کا، آداب کا طریقہ بھی بتایا جائے۔ ہمارے ہاں نا شادی سے واپس آ کر، محفل سے واپس آ کر بچوں کو ڈانٹا جاتا ہے کہ آج تو آپ نے بڑی انسلٹ کرا دی، آپ کو روٹی نہیں کھانی آئی۔ تو بھئی یہ بچوں کو آپ ڈانٹے نہیں، یہ تو آپ کو چاہیے تھا کہ اس سے پہلے سکھایا جاتا کہ کھانا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، جانا کیسے ہے، کسی سے سلام کلام کیسے کرنا ہے۔ یہ ڈانٹنے کی بات ہے؟ یا استاد کو چاہیے تھا کہ اپنی کارکردگی پر غور کرتا، بجائے اس کے کہ اپنی کارکردگی کو دہرایا جائے۔ الٹا آپ اس شخص کو ڈانٹ رہے ہیں جو زیر تربیت ہے۔ اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو اس طرح ڈانٹا جاتا ہے، ہمارے صوفیاء نے لکھا ہے جب بچے پہ غصہ آئے تب اسے سزا نہیں دینی، ایک دن بعد سزا دو یا کچھ گھنٹوں کے بعد، اس لیے کہ غصے میں جو سزائیں دی جاتی ہیں وہ حد سے کراس کر جاتی ہیں۔ بچوں کو مناسب انداز میں سزا دینا بھی شریعت میں موجود ہے۔ سب سے زیادہ حضور پیار کرتے ہیں امت سے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کے بچے کو نماز کا کہو اور 10 سال کا نہ پڑھے تو سزا دو، اسے مناسب حد تک تنبیہ کرو، سزا دے کے بھی پڑھاؤ، چونکہ عمر ایسی ہوتی ہے آپ کو فصل کو پانی بھی دینا پڑتا ہے اور جڑی بوٹی کو کاٹنا بھی پڑتا ہے۔ اب کو بندہ کہ نہیں میں بڑے مہربان طبیعت کا مالک ہوں جی، میں جڑی بوٹی کیسے کاٹوں؟ تو بھئی جڑی بوٹی کو کاٹنا بھی فصل سے پیار ہی ہے، اس پر بھی توجہ ہونا چاہیے۔ ایک مناسب مقدار میں آپ کسی چیز کو بھی رکھیں، افراط اور تفریط سے پاک، بچے کو مناسب حد تک آپ تنبیہ کریں، اس کی ظاہری باطنی تربیت پر توجہ دیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے والد مصر میں ہوتے تھے، اور جناب عمر بن عبدالعزیز حضرت صالح بن کسان رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث تھے، ان کے پاس مدینہ طیبہ میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تو آپ نے اپنے استاد صاحب کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی تو ایک رکعت آپ کی لیٹ تھی، اٹھ کے آپ نے نماز پوری کی تو حضرت صالح بن کسان محدث تھے، عالم تھے، حدیث پاک کو جاننے والے، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہہ رہے ہیں بچپن ہے اور والد مصر میں۔ انہوں نے پوچھا بیٹا کہاں تھے؟ نماز میں ایک رکعت میں نے دیکھا کہ آپ نے دیر سے نماز پڑھی ہے۔ تو عرض کرنے لگے میں نا حضور کنگھی کر رہا تھا۔ بعض بچے آئینے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، پھر بڑی بڑی دیر ہی کھڑے رہتے ہیں، کنگھی کر رہا تھا تو ذرا دیر ہو گئی۔ حضرت صالح بن کسان رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے والد کو مصر میں خط لکھا، فرمانے لگے جوانی بھی ہے، موقع بھی ہے، فرصت بھی ہے، اور ابھی بھی آپ کا بیٹا جماعت سے نماز نہیں پڑھتا۔ مصر میں خط گیا، آج جب میں نے پوچھا ہے تو اس نے کہا میں کنگھی کر رہا تھا۔ اتنے معمولی سے کام کے لیے اس نے تکبیر اولیٰ چھوڑ دی۔ اب وہاں مصر میں بیٹھے والد نے یہ نہیں کہا کہ مولوی صاحب آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کو کیا ہو گیا ہے، کوئی بات ہے کرنے والی؟ انہوں نے وہاں سے گھوڑے پہ بندہ دوڑایا، بندہ مدینہ طیبہ آیا، اس نے کہا جاتے ہی عمر بن عبدالعزیز کو لے جانا حجام کے پاس اور اس کے سارے بال اتروا دینا، اور اسے کہنا پتر جن بالوں کی وجہ سے نماز رہ جائے ان بالوں کو سر پہ نہیں رہنا چاہیے، تیری جماعت کی رکعت رہ گئی پتر، اتنا بڑا کام، اللہ کے حضور حاضری کا موقع تھا۔ پھر اس کا ریزلٹ کیا نکلا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ بنے، 39 سال عمر میں انہوں نے پوری امت کو خیر سے بھر دیا۔ حشام بن عبد الملک کے بھی 11 بیٹے تھے، جناب عمر بن عبدالعزیز کے بھی 11 بیٹے تھے۔ حشام جب دنیا سے گیا تو ہر بیٹے کو 10 لاکھ دینار آئے، اور جناب عمر بن عبدالعزیز جب دنیا سے گئے تو 11 بیٹے تھے اور 6 دینار تھے، اور جاتی دفعہ کہنے لگے پتر اپنے باپ پہ شکوہ نہ کرنا، تمہارا باپ بزدل تھا، 2 رستے تھے، یا تو میں اپنے لیے جہنم کٹھی کرتا اور تمہارے لیے جائیداد بناتا، لیکن میں بزدل تھا، دوزخ سے ڈر گیا، میں جائیداد نہیں بنا سکا، اپنے باپ کو معاف کر دینا۔ تو بچے کہنے لگے ابا جی ہم جس گلی سے گزرتے ہیں لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نیک باپ کی اولاد جا رہی ہے۔
اچھے باپ کے بچے جا رہے ہیں, ہمیں کوئی ضرورت نہیں جائیدادوں کی. وہ شخص جو یہ بیان کرتا ہے نا کہ 6 دینار چھوڑ گئے تھے, وہ کچھ کفن دفن پہ لگ گئے, کچھ اور کسی کام لگ گئے, 6 دینار کل بچے بچوں کے پاس, 11 بیٹوں کے پاس. لیکن وہ شخص کہتا ہے وہ جو 10 لاکھ دینار ہشام بن عبد الملک کے بچوں کو آئے تھے, وہ مسجدوں کے سامنے بھیک مانگا کرتے تھے. چونکہ جب بچوں کو بنا اس طرح کا دیا گیا کہ کھانے میں پینے میں موج میں اڑا دیا مال, اور یہ جو 6 دینار 11 بیٹوں کو دے کے گیا, رب نے اتنی برکت دی کہ ایک ایک بیٹا ایک ایک وقت میں 100 گھوڑے مال کے بھرے ہوئے رب کے رستے میں خیرات فرمایا کرتے تھے. اصل دولت اولاد ہے, اصل دولت اس کا اخلاق ہے, اصل دولت اولاد کی اخلاقی تربیت ہے. ایسا نہ ہو کہ مال کمانے کے چکر میں اصل دولت سے ہاتھ دھو بیٹھے. ایسا نہ ہو کہ بینک پیسوں سے بھر جائے اور ہماری اولاد ہاتھوں سے نکل جائے. ایسا نہ ہو کہ ہم نے یاروں کو ٹائم دے دے کے تو بڑی دور نکل گئے ہم, لیکن ہمارے بچے کے ذہن میں چند سوالات تھے, ہم انہیں مطمئن نہیں کر سکے. ہم نے نوکروں کے ذمہ ڈال دیا, فلانے کے ذمہ ڈال دیا, چچا کے ذمہ ڈال دیا, وقت نہیں دیا, ٹائم نہیں دیا. کائنات میں سب سے مصروف زندگی رسول کریم کی ہے, پر حضور تو انہیں کندھوں پر بھی بٹھایا کرتے تھے, نماز میں بھی بچے ساتھ آ جاتے تھے اپنی. اور پھر بچوں کو احساس دلائیں کہ سب انسان برابر ہیں, انہیں تقوی کا درس دیں. آپ نے ناراض نہیں ہونا, امیروں کے بچوں کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ تہاڈا سٹیٹس نہیں ہو تسی فلانے نال کھیڈن ڈیس ہو. حضرت عمر کے زمانے میں ایک گورنر کے بیٹے نے ایک غریب کے بیٹے کو مارا تھا, تو حضرت عمر نے نا گورنر صاحب کو معزول کر کے اونٹ چرانے پہ لگا دیا. لوگوں نے کہا ابے کا کیا قصور ہے؟ فرمانے لگے اس کا بھی تو قصور ہے نا, اسی نے تو اسے بتایا کہ تو گورنر کا پتر ہے. اگر وہ بتاتا کہ بیٹا قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے تو یہ کام نہ ہوتا. چھوڑ دو, کمی اور چودھری کی تقسیم, تمہاری اولادیں بچ جائیں گی. چھوڑ دو امیر اور غریب کا فرق, بچے متقی اور پرہیزگار ہو جائیں گے. چھوڑ دو یہ سٹیٹس کا دھندا, تمہاری اولاد کے دل سے کبر اور تکبر نکل جائے گا. محبوب نے یہ فرق مٹا کے ہمیں بتایا ہے کہ اخلاق حسن ہے, کردار معیار ہے. تمہارے اندر اگر تقوی کی دولت آتی ہے تو یہ اصل اعزاز ہے. خوش قسمت ہے وہ باپ جس کو کوئی آ کے کہے کہ تیرے بیٹے کو نماز پڑھتے دیکھا ہے. میں نے ایک جگہ نا ایک تراویح پڑھی, تو میرے ساتھ ایک صاحب تراویح پڑھ رہے تھے, وہ روتے جا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھا کہ شاید ان کو قرآن مجید کی سمجھ آ رہی ہے, چلے تھوڑا بہت, میں بھی طالب علم ہوں قرآن پاک کا, تو میں نے کہا ایسی آیات تو نہیں ہے اتنا رونے والی, لیکن بہت ہی رو رہے ہیں. تو 2 رکعتوں کے بعد میں نے ان سے کہا کہ اب تو آپ کی کیفیت وہاں چلی گئی ہے کہ نماز میں اتنی آواز نکلنی نہیں چاہیے, کیا مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگے حضرت صاحب میرا پتر پہ تراویحاں پڑھانا ہے. تو یہ دیکھیں نا, یہ بہت بڑی خوبصورتی ہے. لیکن یاد رکھیں اس کا حافظ قاری عالم ہونا بھی بڑی بات ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اخلاقی طور پر اگر ایک اچھا انسان بن جائے تو پھر بھی بڑی بات ہے. اگر آپ کو یہ کوئی آ کے بتائے کہ میں جا رہا تھا چکی پہ گندم لے کر پسوانے کے لیے, لیکن تیرے بیٹے نے تو جلدی سے موٹر سائیکل روکا ہے, اور اس نے کہا چچا جان مجھے دینا, میں چھوڑ کے آتا ہوں, اور میں جا رہا تھا ڈاکٹر کی طرف دوا لینے, لیکن اس نے کہا کہ آپ ادھر میرے ساتھ آئے نا, میں جاتا ہوں آپ کو لے کر کے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے. بچوں کو اخلاقاً مضبوط کر دینا, ان کے کردار کے اندر وہ خوبصورتی لے آنا. میں بڑے درد سے آپ سے عرض کروں, ہم اپنی اولاد کی تکلیف نہیں دے سکتے, دیکھی نہیں جاتی, کیسے دیکھیں گے؟ تو مجھے بتاؤ, کیا خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ کرے, قیامت میں اگر اولاد کو عذاب ہوگا تو دیکھا جا سکے گا؟ اور اگر نہیں دیکھ سکتے تو پھر خدا را کبھی بھی انہیں رزق حرام نہ کھلانا. تھوڑی روٹی لیکن حلال, تھوڑا مال مگر جائز, سادہ سواری مگر جائز پیسوں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گوشت حرام سے پلے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کا بندوبست کریں. جس طرح ڈھونڈ کے لاتے ہو نا بچوں کے لیے اچھا گوشت,
ڈھونڈ کے لاتے ہو نا بچوں کے لیے وہ غذا اس میں ملاوٹ نہ ہو، ڈھونڈ کے لاتے ہو نا بچوں کے لیے وہ والا کھانا جو غیر معیاری نہ ہو، معیاری ہو، ڈھونڈ کے لاتے ہو نا خالص چیزیں اپنے بچوں کے لیے، اسی طرح ان کے لیے طیب اور طاہر رزق بھی لے کے آؤ تاکہ ان کے اندر روحانیت پیدا ہو۔ اس سے مہک اٹھتے۔ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، 4 بیویاں تھیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم ایک سے ایک بڑھ کے خوشبو استعمال کرتی تھی، لیکن سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہمارے شوہر کون سی خوشبو لگاتے ہیں۔ ہم باوجود کوشش کے، باوجود ہمت کے اور باوجود تجسس کے وہ خوشبو نہیں پاتی تھی۔ تو ایک دن ہم چاروں نے فیصلہ کیا کہ ان سے پوچھ ہی نہ لیں وہ کون سی خوشبو لگاتے ہیں۔ تو ہم نے پوچھا کہ بتائیے، تو کہنے لگے میں نے تو کبھی لگائی نہیں۔ تو ہم نے کہا بھئی آپ ایسے ہی تو دعویٰ نہ کیجئے، ہم نے پوری جد و جہد کر لی، اور پھر عورتوں کا چیزوں کو تلاش کرنا یہ تھوڑا انفرادی بھی ہوتا ہے، ہمیں وہ رنگ نہیں ملا خوشبو کا، وہ انداز جو آپ کا ہے۔ تو فرمانے لگے اصل بات یہ ہے کہ میرے کمر پر کچھ تکلیف ہو گئی تھی، کچھ ایسی چیزیں ابھر آئی تھی جو تکلیف کا باعث تھیں، تو میں پھر حاضر ہوا رسول پاک کی بارگاہ میں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کرتا ہٹائیے گا، تو میں نے کچھ کرتا ہٹایا تو کریم نے دست مبارک پھیرا، بس ظلمت کو ان کے نور نے کافور کر دیا، جس پر پڑی نظر اسے بھی نور کر دیا۔ تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس پر اتنے دلائل ہیں، یہ اتنا آفتاب سے روشن مسئلہ کہ یعنی آپ شمار کرتے جائیں، آپ گنتے جائیں، آپ سیرت کو پڑھتے جائیں، آپ فضائل کو پڑھتے جائیں، کمالات کو پڑھتے جائیں، تو مرحوم اعظم چشتی کا ایک جملہ اتنا فٹ آتا ہے کہ یہ سارا مضمون اس میں سمٹ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، یعنی لمحہ لمحہ بتاتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، ایک ایک گزرنے والی گھڑی بتاتی ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، حضور کا مسکرانا بھی بتاتا ہے کہ سچے رسول ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا دیکھنا بھی بتاتا ہے کہ حضور اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور تو کسی پر جلال بھی کر دینا تو بھی پتہ چلتا ہے اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یعنی حضور علیہ السلام کھانا تناول فرمائیں یا آرام فرمائیں، آپ ذرا یہ انوکھا پن ملاحظہ فرمائیے گا، یہ انداز ذرا دیکھیے گا کہ ایک صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری بیٹی کی شادی ہے تو خوشبو کی بڑی ضرورت ہے، تو مہربانی فرمائیں کرم نوازی کریں۔ عرب شریف کے اندر خوشبو بڑی مہنگی ہوتی تھی، آج بھی وہاں خوشبو بڑی مہنگی ہے اور خوشبو کا استعمال بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اس صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوشبو مل جائے، میری بیٹی کی شادی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک لکڑی لے آؤ اور ایک بوتل، ایک شیشی لے آؤ۔ وہ لے کے آئے تو محبوب نے نا لکڑی کے ساتھ اپنا پسینہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، حضور نے وہ پسینہ مبارک اتار کے اس شیشی میں ڈال دیا، فرمایا جا جا کے استعمال کر، اللہ تبارک و تعالی بہترین خوشبو عطا کرے گا۔ حضور علیہ السلام کا سارا وجود نور، یعنی ہمارے ہاں کسی آدمی کے منہ سے تھوک نکلے یا لعاب نکلے تو لوگ اس سے گھن محسوس کرتے ہیں، جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے تھوکنا منع ہے، لیکن نبی کریم اگر لعاب دہن لگا دینا مولا علی کی آنکھوں پر تو شیر خدا فرماتے ہیں مجھے پہلے سے بھی زیادہ بہترین نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پورے وجود نور کو جیسے جیسے دیکھتے جائیں محسوس ہوتا ہے کہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں گفتگو کرنے آیا تھا، حضور علیہ السلام کے دین کے بارے میں کچھ معلومات کرنے آیا تھا، اور میں تورات کو پڑھنے والا تھا، اہل یہود کے علماء میں سے آپ کا شمار ہوتا تھا، اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ آئے۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اونٹنی پر تشریف فرما تھے اور صلہ رحمی کے متعلق کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ میں نے حضور کی گفتگو سنی۔ محبوب کا لباس مبارک مہنگا نہیں ہوتا تھا پر نہایت ہی اجلا ہوتا تھا،
نہایت سادہ ہوتا تھا، نہایت باکمال ہوتا تھا. فرماتے میں نے اونٹ پر بیٹھے ہوئے محبوب کے لباس کا، بات کرنے کا، نفاست کا، ہاتھ اٹھانے کا وہ انداز دیکھا، اور جھکی جھکی نظریں اور معصوم لہجہ اور گفتگو میں سلاست اور روانی اور ٹھہرے ٹھہرے جملے اور لفظوں کا وہ ایک خوبصورت ردھم. فرماتے ہیں وہ سارے انداز میں نے دیکھے تو میں جو بات کرنے آیا تھا مجھے بھول ہی گئی. لباں تے موہراں لگیاں، بولن دی جاچ ہی بھول گئی. ایتھے زباناں تائیں کھولن دی جاچ بھول گئی. فرماتے ہیں میں کوئی بات ہی نہ کر سکا. جیسے ہی محبوب کے قریب گیا میں نے فوراً عرض کیا مجھے کلمہ پڑھا دے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. یہ آج جو لوگوں کی طبیعتیں الجھ سی گئی ہیں نا، آج یہ جو بے شمار باتیں، بے شمار گفتگو، سوشل میڈیا کا بے دریغ اور بے ہنگم استعمال، اور ذہن کو ہر وقت تھکائے رکھنا اور طبیعت کو ہر وقت اوور تھنکنگ کرتے کرتے اپنے آپ کو پریشان کر دینا، یہ جو ساری بے چینی ہے، یہ جو سارا اضطراب ہے، یہ جو ساری ہماری طبیعتیں الجھ سی گئی ہیں. ہر آدمی کو دوسرا دشمن نظر آتا ہے اور ہر ایک کو دوسرا اپنا مخالف دکھائی دیتا ہے، اور معاشرے کے اندر بسنے والا ہر آدمی لالچی دکھائی دیتا ہے. محسوس ہوتا ہے سارے شہرت کے لیے لگے ہوئے ہیں، سارے اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ جو ہماری ساری بدگمانیاں ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ادھر ادھر تو کھول کے دیکھتے ہیں، اپنے محبوب کی بارگاہ کی طرف نہیں دیکھتے. ہم جب حضور علیہ السلام کی پرکیف شخصیت کو دیکھیں گے، فضائل دیکھیں گے، کمالات دیکھیں گے، معجزات دیکھیں گے، نعت پاک کی طرف توجہ کریں گے، اخلاق عالیہ کو دیکھیں گے، حسن کردار کو دیکھیں گے. دنیا میں وہ لوگ بڑے عظیم ہوتے ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں پوری طرح محو ہو جاتے ہیں. آپ یقین کریں جو دروازہ رسول تک پہنچ جاتے ہیں ان کا سفر ہی ختم ہو جاتا ہے. جو حضور کی بارگاہ تک پہنچ جاتے ہیں ان کے ذہن کی مشقت پھر ختم ہو جاتی، انہیں منزل نصیب ہو جاتی. وہ لوگ اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ اب زندگی میں ایک ٹھہراؤ آ گیا، اب سکون نصیب ہو گیا، اب اطمینان قلبی مل گیا، اب مقصود ہاتھ آ گیا ہے، منزل مل گئی ہے. نوجوانوں بہت زیادہ نہ الجھا کرو یار، بہت زیادہ پریشان نہ ہوا کرو. جب دل بڑا گھبرا جائے نا تو اپنے نبی پاک کی سیرت کو پڑھا کرو، حضور کے احوال شریفہ کا مطالعہ کیا کرو، ان کے حسن کی بات دیکھا کرو، جمال کی بات دیکھا کرو، کمال کی بات دیکھا کرو، محبوب کے بانٹنے کا انداز دیکھا کرو، نوازنے کا انداز دیکھا کرو، نبی پاک کا دشمنوں کو معاف کرنے کا رنگ دیکھا کرو، حضور کا عطا کر دینے کا انداز دیکھا کرو. معاشرے میں، سوسائٹی میں ہر طرف بے راہ روی ہے، سارے دشمن ہیں، لیکن محبوب تبلیغ بھی اطمینان سے کرتے ہیں، ان کو دعوت توحید بھی مطمئن ہو کے دیتے ہیں، اور جب ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو پھر بھی پوری دل جمی کے ساتھ دعا کرتے ہیں. یہ خاص ٹھہراؤ آپ کو حضور کی بارگاہ تک جانے میں ملے گا. ہم نا رسمی سی محفل کرتے ہیں، رسمی سا میلاد، رسمی سا معراج، رسمی سی سیرت، رسمی سی باتیں. وہ جو خاص ایک کیفیت ہوتی ہے نا امتی کی پوری طرح محبوب کے قدموں سے جڑ جانا، یہ والہانہ پن کبھی ملے نا، والہانہ پن یعنی حضرت طلحہ بن برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم سے ملاقات ہوئی، حضور سے ملے اچانک، اور دوڑ کے جا کے نا تو نبی پاک کے قدموں سے لپٹ گئے، اور پھر لپٹے ہیں اور والہانہ انداز ہے اور وارفتگی دکھا رہے ہیں اور عشق کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور پھر اسی درد اور تڑپ میں عرض کرنے لگے حضور مجھے کوئی حکم کرے میں فوراً تعمیل ارشاد کروں گا، کچھ فرما دیں. یہ والہانہ پن یعنی کبھی آپ بڑے بے چین ہو تو کہیں یار کھولو سیرت کی کتاب، اپنے نبی کا کوئی ذکر پڑھتے ہیں، کھولو فلاں آدمی کو سنے جو حضور کے عشق کی بات کرتا ہے، آؤ کوئی نعت پاک کا نغمہ چھیڑ دے جو ہمارے دلوں کو ٹھنڈا کرے،
आओ कोई कुर्ब पाए हुजूर के दरवाज़े नूर की तरफ सफर करें। हम कहाँ उलझे हुए हैं, कहाँ सुकून तलाश कर रहे हैं, कहाँ हमने अपने आप को उलझा दिया है, किन बेमानी और बेमकसद बातों में अबहास और बहसें कर करके अपने आप को परेशान किए हुए हैं। आइए देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी का लम्हा लम्हा आपके कलेजे को ठंडा करेगा, आंखों को सुकून देगा, बातन को पाकीज़ा करेगा, सोचों को निखार देगा। कह लेने दो मुझे ये जुमला, हुजूर से प्यार करो, जीने का भी मजा आएगा, मरने का भी मजा आएगा, लुत्फ नसीब हो जाएगा, सुरूर नसीब हो जाएगा, एक कैफ सा मुयस्सर आ जाएगा। हुजूर की बारगाहे आली मर्तबत तक जुड़ो, नबी पाक अलैहिस्सलातो सलाम के अखलाके आलिया को अपनाओ, किरदार को समझो, हुस्न तकल्लुम को समझो, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बातों पर गौर करो। यकीन करो कभी कभी पढ़ते पढ़ते वजद हो जाता है, कभी कभी उन बातों को सिर्फ मुताला की नजर से देखें, सीखने की नजर से देखें तो ऐसे लगता है कि जैसे रूह परवाज करने लगी। ये इस तरह के भी कमालात होते हैं, ये भी रंग होता है, ये भी अंदाज होता है, ये भी तौर तरीके होते हैं। और फिर हुजूर उम्मी है। नबी करीम ने दुनिया में किसी उस्ताद से पढ़ा नहीं। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी मकतब में नहीं गए, हुजूर ने किसी मदरसे से तालीम नहीं पाई। लेकिन जब हुजूर बात करते ना, जब महबूब हिकमत के मोती रोलते ना, जब नबी पाक अलैहिस्सलातो सलाम कोई कलाम करते ना, आप यकीन करें ऐसा अनोखापन, ऐसा निराला फैसला, ऐसी हिकमत और दानाई से भरी हुई बात, यानी जो फलसफियों से खुल न सकी और नुक्तावरों से हल न हुई, वो बात एक तैबा वाले ने बतला दी चंद इशारों में। हुजूर दो चार इशारे करते और उकदे खुल जाते। ऐसी दानाई वाली बात, ऐसी कीमती बात, ऐसी अनोखी बात महबूब बयान करते। हजरत साद बिन उबादा रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास ना फतेह मक्का के मौके पर झंडा था। वो अलम बरदार थे, जिनके पास झंडा होता था वो आदमी सबसे आगे आगे होता था। अब एक वक्त ऐसा आया कि सूरत हाल इस तरह की बन गई कि हजरत साद बिन उबादा को इस मनसब से हटाया जाएगा। बड़ा मुश्किल फैसला है। उन्होंने कोई ऐसी माज़अल्लाह गलती भी नहीं की, लेकिन हालात ऐसे आ गए हैं कि जनाब साद इब्ने उबादा को हटाना पड़ेगा, उनसे झंडा लिया जाएगा। सहाबा बड़े परेशान हैं कि हसास आदमी है, उनकी खिदमात बहुत ज़्यादा है, किस तरह उनको हटाएंगे, क्या करेंगे। नबी करीम की बारगाह में अर्ज़ गुजार है, या रसूलल्लाह कैसे हटाएं हज़रत साद इब्ने उबादा को, और कैफियत और हालात भी ऐसे हैं कि हटाना भी पड़ेगा। आजकल ना बहुत सारे लोग काम तो करते हैं पर दाना नहीं होते। जज्बाती फैसले, जज्बाती बातें, इमोशनल गुफ्तगू, वक्ती तौर पर चीज़ों को बेहतर करना, और बस वक्ती तौर पर आज गुजारा हो कल देखी जाएगी, लेकिन चीज़ की गहराई तक, उसकी असल तक नहीं उतरते, उसके सारे लवाजमात को नहीं देखते, कबल अज वक़्त मनसूबा बंदी नहीं करते। हमारा मिजाज नहीं होता, हम ठहराव अपनी जिंदगी में नहीं लाते। नबी पाक चूंकि अल्लाह के रसूल हैं, हर हर लम्हा हुजूर का पैगंबर लगता है। अब हज़रत साद इब्ने उबादा को हटाना है और उनकी जगह किसी और को मुकर्रर करना है, और बंदा भी बड़ा हसास है और बात भी कोई ऐसी नहीं, तो क्या करें। पता है नबी करीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया। हुजूर फरमाने लगे कोई परेशानी नहीं, हटा देते साद इब्ने उबादा को। हुजूर ने बुलाया, फरमाया साद मेरा इरादा बना है कि झंडा आपसे ले लिया जाए। हज़रत साद इब्ने उबादा ने अभी गर्दन झुकाई थी तो हुजूर फरमाने लगे मेरा इरादा है आपसे लेके आपके बेटे को दे दिया जाए। जो फलसफियों से खुल न सका, जो नुक्तावरों से हल न हुआ, वो राज एक तैबा वालों ने बतला दिया चंद इशारों में। और तेरे आगे है यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े,
کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. ایسا کمال فیصلہ, ایسا انوکھا فیصلہ. اچھا جس فیصلے سے وہ پریشان ہو سکتے تھے نا کہ مجھے ہٹایا جا رہا ہے, جب انہیں پتا چلا نا کہ میری جگہ پہ میرا بیٹا آ رہا ہے, وہ اتنا خوش اپنے جھنڈا اٹھانے پہ نہیں تھے جتنا اپنے بیٹے کے جھنڈا اٹھانے پہ راضی ہو گئے. ان کی طبیعت مچل گئی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے پر, نبی ہونے, ایسے دلائل, ایسے کم, آپ جس زاویے سے دیکھیں ششدر رہ جائیں گے, حیران رہ جائیں گے, پیار ہو جائے گا. کچھ ایسے مصنفین بھی گزرے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, جو مسلمان نہیں تھے, غیر تھے, کلمہ نہیں پڑھتے تھے, معاذ اللہ استغفر اللہ, نقل کفر نہ باشد, تنقید کی اینک لگا کے انہوں نے حضور کی سیرت کو پڑھا, لیکن اس نظر سے پڑھا پھر بھی مدینے والے کے غلام ہو گئے. یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ نہ بھائی ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. نبی پاک علیہ السلام. پھر ایک اور بات, حضور امی ہے لیکن ایسی کمال بات کرتے, ایسا انفرادی فیصلہ کرتے کہ دنیا حیران رہ جاتی. پھر جو عظمت کردار ہے نا, بلندی کردار, مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا, بہت سارے لوگ ہیں جو باتیں بڑی زبردست کرتے ہیں, گفتگو میں کوئی ان سے جیت نہیں سکتا. ان کا لب و لہجہ ایسا ہوتا ہے کہ شاید کسی بڑے سے بڑے عالم فاضل کو بھی بولنے نہ دے, لیکن عمل کی باری آتی ہے تو کمزور ہوتے ہیں. باتیں بیسیوں آتی ہیں, درجنوں آتی ہیں, نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو بہانے بازی کرتے ہیں, وہ میرے کپڑے نہیں ٹھیک, بس دعا کریں انشاءاللہ شروع کر دوں گا, کہانیاں سناتے ہیں. کیوں اتنے بھولے بنتے ہیں؟ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ آپ گفتار کے غازی ہیں, آپ باتوں میں صرف ساری چیزیں سیدھی رکھتے ہیں, آپ اس جگہ پہنچ ہی نہیں پا رہے. عمل, کردار, یہ بھی ایک مبلغ ہوتا ہے. آپ کا کردار بھی تبلیغ کرتا ہے, آپ کا لب و لہجہ بھی. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے کہا تھا میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں, مجھے بتایا کیا کروں. تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے دین کی تبلیغ کرنی ہے تو بڑا آسان نسخہ ہے, دین پہ عمل کرنا شروع کر دے, تبلیغ ہونی شروع ہو جائے گی. لیکن ہم نا عمل کی دنیا میں بڑے کمزور ہوتے ہیں. قربان جائیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی تھی وہ جہلا کا معاشرہ تھا, ظلم تھا, ستم تھا, بربریت تھی. ان لوگوں کی سوچیں, ان کی باتیں, ان کا ظالمانہ مزاج بڑا انوکھا تھا. لیکن کمال کی بات ہے نا, چاروں جانب لوگوں کا مزاج ظالمانہ تھا, لیکن محبوب کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا. ہر طرف لوگ ناانصافی کی بات کرتے تھے, لیکن محبوب نے انصاف کے بول کو ہمیشہ بالا رکھا, اس ترازو کو ہمیشہ بلند رکھا. ہر طرف لوگ حق کھا جاتے تھے, لیکن محبوب نے فرمایا حق کھایا نہیں جائے گا, حق دلایا جائے گا. کردار دکھایا, کردار. وہ جو تیری جان کے دشمن ہیں وہ بھی کہتے ہیں, وہ جو تیری جان کے دشمن ہیں وہ بھی کہتے ہیں امین تو ہے, صداقت کی آبرو تو ہے. دشمن بھی کہتے ہیں سچے تو بہرحال ہیں, امانت دار تو بہرحال ہیں, غلط بات تو بہرحال نہیں کرتے. یعنی دشمن بھی اگر اٹھ کے گواہی دے کہ اگر کسی نے کمال دیکھنا ہے تو آمنہ کے لال کو جا کے دیکھو, اگر کسی نے انصاف دیکھنا ہے, اگر کسی نے دھرتی پہ حسن دیکھنا ہے تو عبداللہ کے در یتیم کو دیکھو. وہ بھائی آپ سمجھے نا, عظمت کردار کے وہ موتی جو حضور نے عطا کی. دیکھیے باہر والوں نے جب دلیلیں مانگی تو حضور نے معجزات دکھائے, اور جب اپنوں نے دلیلیں مانگی, مکے والوں نے, قریش والوں نے, اپنے قبیلے والوں نے دلیل مانگی, آپ نبی ہیں تو دلیل کیا ہے؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ محبوب نے کہا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون, اور میں نے تمہارے بیچ عمر گزاری ہے ساری, تمہیں عقل نہیں؟ میں کوئی باہر سے نہیں آیا, میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں, میرے جیسا کچھ سچا ہے تو دکھاؤ.